لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جزت حبیبم مرض دارم زعسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم برین اعظم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی شاہ سمنانی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام خوبیاں تمام تعریفیں ہیں۔ میرا اور آپ کا اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، ہر ایک شے کا حقیقی اور اصلی مالک ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا۔ ساری کائنات کی بادشاہت، آسمانوں زمین کی بادشاہت اسی کی ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنا بناتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں بناتا، لہذا تمام تعریفیں اسی کو زیبا ہیں۔ صلاۃ و سلام نبیوں کی معصوم جماعت پر، بالخصوص سید الانبیاء امام الانبیاء سرکار طٰہٰ و یاسین سراپا رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا۔ آئیے انہی کے دربار گوہر بار ذی وقار پربہار میں دل لگا کر درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا و ملجانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك قریب مجیب الدعوات وانت علی کل شیء قدیر۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاکیزہ گھر میں حاضر ہو کر علی حیدر کا ذکر کرنے کی سعادت اور سننے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ جن حضرات نے اس پاکیزہ محفل کو سجایا، اللہ رب العزت ان سب کی زندگیوں کو سجا دے اور ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں رضا الہی کے لیے کام کرنے اور اعمال صالحہ کرنے کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ بڑی خوبصورت رات ہے، کیونکہ رمضان المبارک کی بات ہے اور مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کی تاریخ 21 رمضان المبارک ہے، جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے۔ اس کو اور سادہ کر دو نا بابو، یہ دھمک ختم کر دو۔ صوفی صاحب کا دربار ہے، یہاں انہی کی دھمک رہنی چاہیے اور رہتی ہے اور رہے گی۔ مجھ سے پیشتر آپ نے بڑی تقریریں سن لیں، بڑی نعتیں سن لیں، اور اب تو شعری کا وقت ہے، نہ کہ تقریر کا وقت ہے۔ لیکن ہم اور آپ یہاں اصلاً ایک عظیم الشان شہنشاہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کی غرض سے آئے ہیں، اور اس خیال اور اس یقین سے کہ ہر ولی کو علی سے پیار ہے۔ ہمارے بزرگوں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب کسی عرس کی محفل میں جاؤ، کسی کے بھی عرس کی محفل میں، اور صاحب عرس کے بارے میں نہ بھی جانتے ہو تو مولا علی پر گفتگو کر کے آ جاؤ، تو انشاءاللہ عرس والے بھی خوش ہو جائیں گے اور کمیٹی والے بھی خوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مولا کائنات کو اسپیشل بنایا ہے۔ اسپیشل ہے، اللہ نے انہیں اسپیشل بنایا۔ لفظ اسپیشل جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہمارے نزدیک خلافت
فضیلت افضلیت الگ ترتیب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مقام ابو بکر، مقام عمر، مقام عثمان رضی اللہ تعالی عنہم الگ ترتیب سب کی شانیں اللہ کی عطا سے مسند مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھنے کے حساب سے ہیں۔ اگر علی حیدر کرار کی شان اور خصوصیات کچھ ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، خاص طور پر ایک بات کہ ان تینوں یاروں میں کسی کو حضور نے نہیں پالا ہے۔ 4 یاروں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں پالا۔ یوں تو ساری کائنات حضور ہی پالتے ہیں، لیکن بظاہر نہ سرکار عمر کو حضور نے پالا، نہ سرکار عثمان کو حضور نے پالا، مگر علی حیدر وہ ہیں جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود پال کے بڑا کیا ہے۔ اسی طریقے سے سرکار مولائے کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا جو نسبی تعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، اتنا نسبی قریبی تعلق اور 4 خلفاء میں کسی اور کا نہیں۔ کیا تعلق؟ سگے چچا زاد بھائی ہیں، اور دونوں یعنی ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی ایک ہی دادا کے پوتے ہیں، دونوں ایک ہی دادا کے پوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں کی دادی بھی ایک ہیں۔ پوتے تو دادا کے اور بھی ہیں، مگر دونوں کی دادی جو ہیں اللہ کے فضل سے، یعنی حضرت عبد المطلب کی جس خاتون سے حضرت عبداللہ تھے اسی سے جناب ابو طالب تھے، اس لیے یہ قربت سرکار مولا علی کو اسپیشل طور پر من جانب اللہ حاصل ہے۔ ایک بات پھر سرکار مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مولائے کائنات کے بارے میں فرمایا کہ اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ سرکار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ شانیں یہ پیغمبر انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے عطا ہوئی، اور وہ خود کہتے ہیں۔ ایک روایت میں تو یہ آیا، جب کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اتنی سوالوں کے جوابات اتنی آسانی سے کیسے دے لیتے ہیں، تو فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا گیا تھا تو پانی کا ایک قطرہ جسم اقدس پہ لگا تھا، میں نے اپنی زبان سے اس کو چاٹا تھا اور اللہ نے مجھے علم کا پہاڑ بنا دیا۔ اس طرح کی بھی روایت، اور بلکہ اس سے اور زیادہ سری روایت اور قوی روایت یہ بھی ہے کہ سرکار مولا علی فرماتے ہیں مجھے جوانی کے عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ یمن چلے جاؤ، میں تمہیں یمن کا قاضی مقرر کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابھی تو میری عمر نہیں ہے، جوانی کا عالم ہے، اور میں زیادہ فیصلے پختگی کے ساتھ نہیں کر پاتا ہوں، اور آپ مجھے یمن بھیج رہے ہیں، مدینہ سے یمن، اللہ اکبر، شہر سے ہی دور بھیج رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، سرکار مولا علی کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے قریب کیا اور میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا اے اللہ اس کے سینے کو روشن فرما دے، اس کی زبان میں تاثیر عطا فرما دے۔ کہا پھر قسم اس ذات کی جو بیج سے دانا نکالتا ہے اور اسے بڑا کرتا ہے، یعنی قسم پروردگار کی، پھر علی کو کسی قسم کا فیصلہ کرنے میں کوئی شک اور شبہ اور تردد باقی ہی نہیں رہا۔ یہ سب کچھ صدقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے پاک کا تھا۔ اسی لیے عشق و محبت کے امام نے کہا تھا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بھٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ یہ اللہ نے آپ کو وہ علم، وہ فہم، وہ ادراک عطا فرمایا تھا۔ میں نہیں کہتا، حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں حضور کے صحابہ میں سوائے علی کے کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا تھا کہ تم جو چاہو پوچھ لو۔ کیا؟ جو چاہو پوچھ لو، جو چاہو پوچھ لو۔ سعید ابن مسیب ہی نے یہ روایت کیا ہے کہ سرکار عمر فاروق اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اے اللہ اس مشکل سے اور اس مشکل مقدمے سے بچا کے رکھنا جس کی مشکل کشائی کے لیے علی حیدر موجود نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ برادران ملت اسلامیہ، عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے یہ فہم اور یہ ادراک، یہ علم آپ کو عطا فرمایا کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں باب العلم بنایا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا فانی میں علی نے آ کر سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھٹی، حضور کا لعاب دین، اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس غذا کا استعمال فرمایا وہ حضور کا تھوک مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھوک اور حضور کے خون کا امتزاج ہے جس کو علی حیدر کہا جاتا ہے۔ اور شجاعت اور طاقت کس اینگل سے بیان کی جائے کہ مرحب کا کیا کیا جس کو مرحب بھی لکھا گیا، اور کس طریقے سے جو شیخیاں بگار کے خیبر میں آیا تھا اور علی حیدر نے پھر اس کو خیبر اس کی نسلوں کو بھی یاد دلا دیا۔ ہاں، اور شاعر کو کہنا پڑا کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ سرکار مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ پاک نے وہ طاقت، وہ قوت اور وہ شجاعت عطا فرمائی تھی، اکھاڑ کے پھینک دیا تھا خیبر کے دروازے کو۔ آپ نے سنا واقعہ، تفصیل میں نہیں جاتا، جس دروازے کو 40 لوگ اٹھا نہ پائیں اس کو علی اٹھا کر، صرف اٹھا نہیں رہے تھے بلکہ پتہ نہیں کیسے اس سے اٹھا کر جنگ کر رہے تھے، اس کو ڈھال کی جگہ استعمال کر رہے تھے، تلوار بھی چل رہی تھی اور خیبر کے قلعے کا دروازہ بھی جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر استعمال کر رہے تھے۔ بہرحال بات میں شجاعت کی کروں گا تو دور ہو جائے گی، لمبی چلی جائے گی، لیکن تیزی کے ساتھ، اختصار کے ساتھ میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ رکھ کے اپنی حاضری کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، کبھی خیبر دیکھیں، کبھی خندق دیکھیں، کبھی بدر دیکھیں، کبھی احد دیکھیں، جس جگہ دیکھیں اسلام کے لیے جان نچھاور کرنے میں پہلی صف میں کھڑے رہنے والی شخصیت عظما کو حضرت سرکار مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے حضور کے صدقے وہ طفیل، شجاعت بھی حضور کا صدقہ، فہم بھی حضور کا صدقہ، علم بھی حضور کا صدقہ، ادراک بھی حضور کا صدقہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایسے روشن فیصلے کہ آپ سوچیے اور سوچتے رہ جائیے کہ ایسے فیصلے کوئی کیسے کر سکتا ہے۔ ادھر سے سوال ہوتا، ادھر سے جواب ہوتا۔ سرکار مولا علی کی زندگی میں حضرت عمر ابن خطاب کے پاس دوسری کمپنی کے کچھ لوگ آئے اور سوال لکھ کے لائے۔ یہ سوال ہے، اس کے جواب سرکار مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کا دور ہے۔ حضرت سرکار عمر نے فرمایا یہ تمام سوالات علی کے پاس لے کر جاؤ اور ان سے جواب لکھوا کے لے کے آؤ۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ذات ایگو نہیں دکھا رہی ہے، نہ میں امیر المومنون ہوں، میں ہی فتویٰ بھی لکھوں گا۔ دیکھیں آپ کیا شان ہے صحابہ کی آپس میں محبتوں کی اور ایک دوسرے کے احترام کی۔ یہودیوں کے سوالات علی پاک کے پاس بھیجے گئے کہ آپ اس کا جواب دیجیے۔ بہرحال لمحوں میں سرکار مولا کائنات نے جواب ارشاد فرما دیا، اور جواب تو چٹکیوں میں دیتے تھے۔ کسی نے کہا تھا کہ حضور ادھر سوال ہوتا ہے ادھر آپ جواب دیتے ہیں۔ سرکار مولا علی نے فرمایا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو کہا 10 انگلیاں ہیں۔ کہا تم نے اتنی جلدی کیسے جواب دے دیا؟ تو کہا ہر وقت نگاہ کے سامنے رہتی ہیں، جانتا ہوں 5 اس میں ہیں، 5 اس میں ہیں، اس لیے میں نے فوراً جواب دے دیا کہ 10 انگلیاں ہیں۔ مولا علی نے فرمایا تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہاری انگلیاں رہتی ہیں تو تم فوراً جواب دے دیتے ہو میں مولا کائنات ہوں، میری نگاہوں کے سامنے کائنات رہتی ہے، میں اسی طرح فوراً جواب دے دوں۔ ایک یہودی نے کھڑے ہو کر کہا میری داڑھی میں بال نہیں آتے۔
قرآن سے بتاؤ کیوں نہیں آتے؟ قرآن سے بتاؤ. تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی. بتائیے علی قرآن کتنا جانتے؟ فالبلد الطیب یخرج نباتہ فی الارض. کہا زمین اچھی ہو تبھی پودا بھی اچھا نکلتا ہے. تیری زمین ہی یہودیوں والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اب معاملہ ایسا ہے تو اللہ اکبر. بات یہ نہیں کہ جناب والا کیا ترجمہ اور کیا مفہوم ہے، بات یہ ہے کہ کہاں سے دلیل لے کر آئے اور کس شان کے ساتھ اس کو جواب دیا. کہا تیرے پاس ایمان کی زمین نہیں اسی لیے تیرے پاس یہ معاملہ. اللہ اکبر کبیرہ. عقلیں دنگ ہیں. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین حبر الامہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے قرآن کا علم ہے اور میں تفسیر قرآن جانتا ہوں، لیکن ایک دن علی حیدر کرار نے مجھے اپنے سامنے عشاء کی نماز کے بعد بٹھایا اور پھر سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کی. اور سورہ فاتحہ میں جو الحمد ہے، الحمد میں پہلے حمزہ کی تفسیر کی، پھر لام کی تفسیر کی، پھر ہا کی تفسیر کی، پھر میم کی تفسیر کی، پھر دال کی تفسیر کی اور صرف الحمد کی تفسیر کرنے میں فجر کے مؤذن نے اذان دی. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں پھر مولا علی نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس جو خود رئیس المفسرین ہے کہتے ہیں پھر مولا علی نے فرمایا ابن عباس اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں کی پیٹھ کم پڑ جائے گی اور علی کی تحریریں زیادہ ہو جائیں گی. جو سورہ فاتحہ اتنی جانتا ہوگا وہ 113 اور سورتیں کتنی جانتا. اور جب علی قرآن اتنا جانتے ہیں جو حضور کے شاگرد ہیں، جب حضور کا شاگرد اتنا جانتا ہے تو پھر حضور کتنا جانتے ہو. جب حضور کا پڑھایا ہوا اتنا جانتا ہے، جس کو حضور نے پڑھایا ہے، جس کو حضور نے سکھایا ہے، جس کو حضور نے سمجھایا ہے، جب حضور کا پڑھایا ہوا اتنا جانتا ہے تو جس کو خدا نے پڑھایا ہے وہ کتنا جانتا ہوگا. اسی لیے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان علی. برادران ملت اسلامیہ عرض یہ کر رہا تھا سرکار مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظمت نرالی ہے، شان نرالی ہے، ان کا مرتبہ نرالا ہے، ان کا وقار نرالا ہے. اور ان کے لیے ایک اسپیشلٹی ہے. اعلیٰ حضرت نے ان کے فضائل لکھنے کے بعد آخر میں خوبصورت بات لکھی. جملہ ایگزیکٹ تو مجھے یاد نہیں مگر مفہوم مجھے یاد ہے. ان تمام فضائل کے علاوہ ایک سب سے بڑی ایک اچھی فضیلت یہ کہ پھر سیدہ زہرا کا نکاح حضور نے علی سے کر دیا. ایک ایسا منصب جس کی تلاش میں صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں. کیا سیدہ زہرا کے شوہر ہونے کا منصب. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ دیا تھا تو حضور نے کہا کہ حکم الہی کا انتظار ہے. یہ اسپیشلٹی ہے مولا کائنات، یہ جزوی فضیلت ہے مولا کائنات، یہ اسپیشل مقام ہے مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا. سیدوں کے وہی جد اعلیٰ بھی سرکار مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے حضور نے فرمایا علی کی ذریت میں، علی کی پشت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت اور اولاد. سبحان اللہ. اسی لیے حسنین کریمین کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے. سید اصل میں فاطمی ہوتا ہے، یعنی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ وعلی ابیہا کثیرن کثیرہ سے خونی رشتہ اور نسبی رشتہ ہوتا ہے. بہرحال بات دور نہ چلی جائے، سرکار مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کیا کیا باتیں عرض کی جائیں، کیا چھوڑی جائیں. ایسا واسٹ موضوع ہے، ایسا وسیع موضوع ہے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ کی سیرت پر بات کریں، آپ کی فقاہت پر بات کریں، آپ کے علم پر بات کریں، آپ کے فیصلوں پر بات کریں، آپ کے تقوی پر بات کریں، آپ کی شان خلافت پر بات کریں،
آپ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت اور صحابیت پر بات کریں، کس شان کی آپ کی کرامت کی بات کریں، کدھر کدھر جائیں گے آپ، ادھر ادھر علی بے مثال نظر آئیں گے۔ کرامت سنا دیتا ہوں، ولی کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، کرامت تو پھر کرامت ہے، سنیوں کو کرامت اچھی بھی بہت لگتی، سبحان اللہ۔ وہ کرامت اتنی ہے کہ بس کیا بتایا جائے کہ کتنی کرامت۔ غوث پاک کی کرامت شمار میں نہیں آتی، تو غوث پاک خود جس کی کرامت ہے، غوث پاک خود بھی تو مولا علی کی کرامت ہے۔ غوث پاک کی کتنی کرامتیں ہیں پتہ نہیں، تو جو خود مولا علی کی کرامت ہو، سبحان اللہ، کرامت ہی کرامت، علم فہم، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھ کر، قل واللہ شریف پڑھ کر جو کنکروں کو سونا بنا دے، وہ علی حیدر کرار ہے۔ جنگ میں ہوگا کیا، رزلٹ جنگ کا پہلے بتا دے، وہ علی حیدر کرار۔ قافلہ جا رہا تھا، راستے ایک صاحب کو بابا بننے کا شوق تھا، پادری تھے عیسائی۔ قافلہ جاتے ہوئے دیکھا تو ایک سپاہی کو بولا، ادھر پتہ نہیں کیا جوڑا گھٹایا، دیکھا باندھا، تو کہا تم لوگوں کے بھی دل ٹھیک نہیں چل رہے، اسی لیے جنگ میں مت جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا مت جاؤ، نقصان ہو جائے گا، اس لیے ابھی مت جاؤ۔ تو کہا ہمارے امیر تشریف فرما، ان سے بات کر لو کہ جانا ہے کہ نہیں جانا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ امیر حضرت امیر ہے، تمام ولیوں کا امیر ہے، حضرت علی اس قافلے کے امیر ہیں۔ عاجزی دیکھیے، خود چل کے آگے پادری صاحب سے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا آپ لوگوں کے ستارے ٹھیک نہیں ہیں، ابھی مت جائیے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ آپ کو آسمان کے ستاروں کا علم ہے؟ ایک ستارے کا نام لیا، کہا ذرا بتائیے اس کی چال کیا ہے۔ یہ بات ایسے کی جاتی، میں بات کروں دلیل پر اور آپ دیں گالیاں، یہ بات نہیں، یہ جھگڑا ہے۔ میں بات کروں ٹاپک پہ، آپ مارے گھٹنا اور پھوٹے سر۔ اگلے نے دعویٰ کیا کہ آپ مت جائیے، مولا علی نے فرمایا اچھا آپ ستاروں کی چال جانتے ہیں، تو اس ستارے کا نام یہ ہے، اس ستارے کی چال بتائیے۔ تو بابا کہنے لگے کہ میں نے ستارے کا نام ہی پہلی بار سنا، اس کی چال کیسے بتاؤں گا؟ اچھا 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 اچھا، اس کا مطلب آپ آسمان کے ستاروں کی چال نہیں جانتے، آپ زمین کے بارے میں جانتے ہوں گے شاید۔ ذلیل کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ زمین کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ خاموش رہا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا اچھا جہاں آپ کھڑے ہیں اس کے نیچے کیا ہے؟ ارے جہاں کھڑے ہیں اس کے نیچے کیا ہے؟ ہاں زمین کے اندر کیا ہے؟ کہا یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ کہا میں بتا دوں؟ بتائیے۔ کہا ابھی کھدائی کیجئے، اس طرح کے سکے ملیں گے اور ان سکوں پر ایسے ایسے نشان ملیں گے، آپ چاہیں تو کھود کے دیکھ لیجئے۔ کھدائی کی گئی جناب، زمین کھودی گئی، اور جو مولا علی نے بتایا تھا ویسے کے ویسے سکے نکلے۔ تو اس نے کہا آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون؟ کہا انا علی ابن ابی طالب۔ بہرحال اس پادری صاحب نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے حلقہ بغوش اسلام ہو گئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اور بلکہ بات یہی ختم نہیں ہوئی، مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ بھی فرمایا، کہا جس جنگ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ مت جائیے، آپ جائیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا، مجھے معلوم ہے کہ میرے 10 سے زیادہ لوگ شہید نہیں ہوں گے، اور سامنے والے کے 10 سے زیادہ لوگ بچیں گے نہیں۔ کہا پہلے سے پتا ہے؟ کہاں پہلے سے؟ کہا کس نے بتایا؟ کہا مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ یہ مولا کائنات
کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. آپ اندازہ کر سکتے کیا شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی, کیا مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ جناب والا جنگ جیتنے کا لیول کیا ہوگا, آدمی کتنے مریں گے, میرے والے کتنے شہید ہوں گے, سامنے والے کتنے بچیں گے, یہ میدان میں اترنے سے پہلے علی پاک کو پتا ہوتا تھا. اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں کہہ دیا بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. محقق آج تک تلاش کر رہا ہے کہ صاحب جھکے کیسے رہتے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ یوں جھکے رہتے ہیں کیونکہ پہلے سے رزلٹ پتا رہتا ہے کہ کس کس پر کس کس کی گردن پر ذوالفقار کا نشان بننا ہے اور کس 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 کو علی حیدر کی تلوار سے جہنم میں جانا ہے. قدرت نے اس طرح کے بہت سارے علوم حضرت مولا مشکل کشا کو پہلے سے عطا یوں بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلوار. بہرحال برادران ملت اسلامیہ, یہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی شان اور ان کی عظمت ہے. جدھر دیکھیے کرامت ہی کرامت ہے. خیر ان کی کرامتوں کا کیا تذکرہ کیا جائے, ان کے فیصلے نرالے. 17 اونٹ کو وہ بغیر کسی کے کٹے ہوئے تقسیم کر دیتے, 8 روٹیوں کو بڑی محبت سے وہ پیار سے بانٹ دیتے. ہاں فرات کو سب آپ نے سنے ہوئے, کیا کب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے لوگ, 3 لوگ سفر میں جا رہے تھے, 3 لوگ. 17 اونٹ والے میں حساب کتاب زیادہ محنت پڑے گی, ابھی رمضان ہے اس لیے وہ شارٹ والا سنا دیتا ہوں. تو 2 لوگ بیٹھے تھے, کھانا کھانے بیٹھے, سحری کا وقت قریب ہے, دسترخوان لگا تو ایک مسافر آ گیا, وہ بھی بیٹھ گئے. ایک صاحب کے پاس 5 روٹی تھی, ایک صاحب کے پاس 3 روٹی تھی. پہلے یہ اصول ہوتا تھا کہ جس کے پاس جو ہوتا تھا وہ نکال کے رکھ دیتا. اب یہ اصول گھر میں بھی بند ہو گیا. کبھی کبھی ٹرین ورین میں یہ مل جاتا ہے کہ ہاں بھائی تو کیا لایا گھر سے, تو کیا یہ اب ٹرین وغیرہ میں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے, وگرنہ السلام علیکم. اب تو کمروں میں شفٹ ہو گئے لوگ, اب تو ماؤں سے سامان چھپا کے اپنے خاص کمروں میں لے جایا جاتا ہے. اب تو خالہ سے اور بھابھی سے اور بھائی سے چیزوں کو چھپایا جاتا ہے. کھجو کتلی آدھی کلو یہ ہے, ابھی اگر بھابھی کو پتہ چل جائے گا تو یہ آدھے کلو بھی ہمارے حصے میں نہیں آئے گی, ایک ہی آئے گی اور میرے پیسے 500 روپے چلے جائیں گے. اب یہ وقت, وہ وقت اور تھا, یہ وقت اور ہے. اس وقت میں لوگ کھلا کے خوش ہوتے تھے, اب لوگ کھا کے خوش, اس وقت کھلا کے خوش. سبحان اللہ. کوئی ایک چیز بھی سیدہ کے لیے مولا علی لینے جائیں اور واپس پلٹنے لگیں تو کوئی سائل سوال کر لے تو حضرت علی اس کو دے دیں. ایک چیز تو سیدہ کے لیے لا رہے تھے, وہ بھی سائل دے کے آئے. گھر پہنچے تو چہرہ اترا تھا. ڈیٹیل میں نہیں جاتا, وہ چیز ویز مجھے سب یاد ہے, مگر اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. تو بہرحال چہرہ اترا تھا. سیدہ نے دیکھا کہ شوہر نامدار کا چہرہ اترا ہے. کہا مجھے یقین ہے کہ آپ نے وہ چیز میرے لیے خریدی ہوگی, لیکن کسی سائل نے سوال کر لیا ہوگا تو آپ سے منع نہیں کیا گیا ہوگا, آپ نے اس کو دے دیا ہوگا. میں اتنی کھا کے خوش نہیں ہوتی جتنی آپ کے کھلانے پر خوش ہوں. آپ چہرہ حشاش بشاش رکھیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لوگ کھلا کے خوش ہوتے. مولا حسن فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں سیدہ زہرا کبھی اپنے لیے دعا کرتے نہیں دیکھا. مولا حسن فرماتے ہیں سیدہ رات بھر دعا کرتی تھیں مگر امت کے لیے دعا کرتی, امت کے لیے دعا کرتی. یوں ہی امت سیدہ کا ذکر نہیں کرتی, یوں ہی ذکر نہیں کرتے, بلکہ جناب اس کے پیچھے دلوں کا معاملہ ہے. بات دور نہ چلی جائے, سرکار مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی بات کر رہا تھا تو ایک فیصلے کی بات آ گئی. تو سرکار مولا مشکل کشا کا دور ہے, تو 2 لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. 5 روٹی ایک نے نکالی, 3 روٹی ایک نے نکالی. مسافر آ گیا, اس نے بھی شریک ہو کر کھانا کھایا. اور جب جانے لگا تو اس نے 8 چاندی کے سکے 8 درہم دیے اور کہا تقسیم کر لینا, اور چلا گیا.
جس کی 5 روٹی تھی اس نے کہا میں 5 روپیہ لے لیتا ہوں. جس کی 3 تھی تو 3 لے لے. کہا 950%، 4 کہا دیکھو بھائی روٹی میری زیادہ تھی اس لیے نذرانہ میرا زیادہ بننا چاہیے، اس لیے میں 5 درہم لے لیتا ہوں، تم 3 درہم لے لو. کہا نہیں لوں گا. کہا پھر فیصلہ کروا لیتے ہیں. فیصلہ کروانے کے لیے مولا مشکل کشا کے پاس آیا. حضرت مولا علی نے فرمایا ہاں ٹھیک تو دیتا ہے، 3 رکھ لو. کہا نہیں میں آپ کے اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں، آپ نے منصفانہ فیصلہ نہیں کیا. مولا علی نے فرمایا بھائی تیرا تو 1 روپیہ ہی بنتا ہے، 2 تو ایکسٹرا ہیں. لیکن وہ مانا نہیں. آپ ثابت کر دیجئے میں 1 روپیہ لے لوں گا. مولا مشکل کشا نے فرمایا روٹیاں کتنی تھیں؟ کہا 8. کھانے والے کتنے تھے؟ کہا 3. 1 روٹی کے 3 ٹکڑے کرو، 1 روٹی کے 3 ٹکڑے کرو. کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ کہا 24. 5 روٹی کے 3 ٹکڑے ہوئے، کتنے ٹکڑے ہوئے؟ 15. 3 روٹی کے 3 ٹکڑے ہوئے، کتنے ہوئے؟ کہا 9. کتنے لقمے ہوئے؟ 9. ایک آدمی نے کتنا لقمہ کھایا؟ 24 لقمے کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، کہا ہر بندے نے 8 لقمے کھائے. کہا اس کے 15 لقمے تھے، 15 میں سے 8 اس نے کھا لیے، 7 اس کے لقمے مسافر نے کھائے. تیرے 9 لقمے تھے 3 روٹی کے، 9 میں سے 8 لقمے تو نے کھا لیے، 1 لقمہ تیرا مسافر نے کھایا. 1 روپیہ لو گھر جاؤ. بہرحال مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے فیصلے کیا کیا میں آپ کو بتاؤں. کہ شان کے ساتھ کوئی کھڑا ہو کر بکری کے بارے میں پوچھتا تو بکری کے بارے میں بتا دو. کیا اللہ نے مرتبہ دیا تھا ان آپ نے دعویٰ کیا تھا. اس لیے دعوی سلونی کی روایات آتی ہے، دعویٰ کے سلونی اما دون العرش، اور بعض نے اما دون العرش بھی کہا. پوچھ لو مجھ سے جو کچھ عرش کے نیچے. یہ دعویٰ ہے مولا کائنات کا. جس باب العلم کا یہ دعویٰ ہے جو چاہو پوچھ لو، تو مدینۃ العلم کی شان کیا. باب جب دروازے کے پاس اتنا پاور ہے کہ جو چاہو پوچھ لو میں بتا دوں گا، تو پھر شہر ہو جو پورا کا پورا، جو علم کا شہر ہو، وہ صرف دروازہ نہیں جو پورا شہر ہو، اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اندازہ ہم اور آپ کیسے لگا سکتے ہیں. بہرحال مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس بہت طاقت تھی، بہت علم تھا، بہت مرتبہ تھا، بڑا تقوی تھا، بڑی پرہیزگاری تھی. لیکن محترم، 4 خلفاء میں سب سے زیادہ ظاہری طور پر غریب حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، بئی مانا کہ آپ نے کبھی تجارت اور بزنس کے پھندوں میں اپنی زندگی نہیں ڈالی. سوکھی روٹی کھاتے تھے، روزے رکھتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، رات کی تہجد کے وقت مسجد میں ادھر ادھر ٹہل کر اپنے مولا کو منانے کے لیے روتے تھے. علماء نے لکھا ایسے روتے تھے جیسے سانپ کا کاٹا ہوا بلبلاتا ہے. اس طرح کسی کو سانپ کاٹ لے تو اس کے زہر کی وجہ سے آدمی تڑپتا ہے، اس طرح مولا کائنات اللہ کے ڈر سے اللہ کے گھر میں تہجد کے وقت تڑپ تڑپ کر اسے دعا کر رہے ہوتے. آپ اندازہ کیجئے کہ کیا تقوی، کیا پرہیزگاری اور کیا خشیت الہی اور کیا خدا کا خوف تھا. برادران ملت اسلامیہ، انہی خوف اور مشکل اور مشقت کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری. بڑے فتنے، بڑے معاملات، بڑے چیلنجز، بڑا مقابلہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جانباز نے کیا. بڑی محنتیں، بڑی مشقتیں اٹھائی. حضرت سیدنا جنید بغدادی کا قول کل میں نے پڑھا تھا. سرکار سید الطائفہ نے فرمایا تھا اگر امت مولا علی کو جھگڑوں میں نہ الجھاتی تو وہ ایسے خوبصورت موتی معرفت کے چھوڑ کے جاتے کہ جنید جیسوں کی عقلیں ان موتیوں کو اور ان راز رموز کو کھولنے سے قاصر رہتی. یہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم جو زمین سے باتیں کرتے ہیں. سیدہ زہرا ایک دن نیند سے اٹھی تو دیکھا کہ مولا علی باتیں کر رہے ہیں، اب پتہ نہیں کیسے بات کر رہے ہیں. تو اب ہیڈ کوارٹر پہنچی، حضور سے کہا یا رسول اللہ علی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا.
کہا کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں کیسے باتیں کریں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہا فاطمہ اللہ رب العزت نے زمین کو کہا تھا علی سے باتیں کر لے، اور جو کچھ زمین پر واقعات رونما ہونے والے ہیں اس کو بتا اور اس کے حوالے سے علی سے باتیں کر۔ علامہ جامی نے لکھا ہے اس کو، مذاق میں بال بھاسکر سے نہیں پڑھ رہا ہوں، نور الدین عبد الرحمن جامی نے اس روایت کو لکھا۔ آپ اندازہ کیجئے کیا بتاؤں میں آپ کو، کیا چھوڑوں ان کے فیصلے، لیکن برکت لینے کے لیے اتنا ضرور عرض کروں گا آخر میں کہ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خارجیوں سے بھی جنگ کی، نہروان لڑے، اور چونکہ سرکار نے سب پہلے سے بتا رکھا تھا کہ ایسے ایسے لوگ جو ہے مقابلے میں آئیں گے، پھر خارجیوں کا قلعہ کما کیا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں ان کی تو ایک ایک بات ہی سمندر ہے، تو ان کی ذات کو میں چند منٹوں میں کیا آپ کو بیان کر سکتا ہوں، اور میری اوقات بھی کیا ہے۔ ہاں سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے، حیات چھوٹی ہے۔ علی کو مولائے کائنات کیسے کہوں، پڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے۔ سرکار مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، 19 رمضان المبارک کی تاریخ ہے، اور فجر کے وقت، اس سے پہلے اب چونکہ آپ کو میں نے عرض کر دیا یہ راز رموز واقعات معاملات یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتائے ہوئے تھے نا۔ ارے آپ اندازہ کیجیے جب حسین اعظم کا شہید ہونا بچپنے سے تھا تو پھر مولا علی تو پہلے سے سمجھدار تھے نا مولا حسین کے مقابلے میں، تو حضور نے ان کو کیا کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ اسی لیے شہادت سے پہلے سب کو خبر تھی کہ اب شہادت کا وقت آ گیا، بلکہ قوم نے ایسی بے وفائی کی ہے مولا کائنات سے، اللہ ماشاء اللہ کہ انہوں نے خود دعا کی تھی، اے اللہ مجھے ان سے بہتر لوگوں میں بھیج دے، دعا کی، ہمارے لیے سنت کی کتابوں میں لکھا، خود دعا کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آپ سوچئے کہ جو قوم صحیح معنوں میں علی کی نہیں ہوئی وہ ہماری آپ کی کیا ہو۔ اس لیے اللہ اس کے رسول سے رابطہ رکھیے، اپنے نفس کو، اپنے نفس امارہ کو مغلوب کر کے اس کو مطمئنہ بنانے کی کوشش کی، باقی ہے کچھ نہیں۔ یہ صوفی صاحب کا دربار ہے، اسی لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا اور اس شان کے ساتھ چھوڑا کہ سلطان التارکین بن گئے، چھوڑ کے بھی مسند سلطانی ترک کیا اپنے پالی۔ سبحان اللہ۔ سرکار مولا مشکل کشا نے بھی یوں ہی سب کچھ چھوڑ رکھا تھا، ٹھیک ہے، مسند خلافت پر جلوہ فرماتے، اس کے امور انجام دیتے تھے۔ مولا حسن کو بتایا کہ ہماری آخری رات لگتی ہے، سیدہ زینب کبریٰ یا سیدنا مولا حسین، تقریباً خدا جانے گھر گھر میں کس کس کو پتا تھا کہ اب ظاہری طور پر دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ مولا حسن کو بہت ساری وصیتیں کی، بہت ساری باتیں کی، بہت سارے معاملات آگے کے بتائے، بہت تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ اور پھر نماز فجر کا موقع تھا، اور فجر کی نماز کے لیے سرکار مولا مرتضیٰ اپنے گھر سے نکلے، اور گھر سے نکل کر مسجد جانے لگے۔ تو مسجد جانے لگے تو ایک خارجی، وہ بھی کلمہ پڑھنے والا تھا۔ بھائی صاحب آج ہمارا جوان بڑی جلدی سے کہہ دیتا رہے صاحب وہ تو کلمہ پڑھنے والا ہے، انہیں سنی لوگ بڑی سختی کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے کو ایسا کیسے کہہ دیتے؟ جی نا، ہاں بھیا، امام کہیں کا ہو، ہم تو نماز کسی کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں صاحب۔ یہ ہمارے نئے جوانوں کا یہ مزاج ہو گیا۔ ارے صاحب حرم شریف میں کوئی ایسا شخص بدعقیدہ تھوڑی امام رہ سکتا۔ اگر علی کی زندگی میں مسجد کی اوٹ میں کلمہ پڑھنے والا زہر میں بجھا خنجر لے کر چھپ سکتا ہے تو امریکہ کی گود میں وہاں بھی کیوں نہیں چھپ سکتا؟ بتائیں کیا نام اس کا عبد الرحمن نہیں تھا جس نے خنجر چلایا تھا مولا علی پر؟ عبد الرحمن کوئی رام لال کی کمپنی کے نام ہوتے ہیں؟ کیا وہ عیسائی تھا؟ نہیں تھا۔ کیا وہ یہودی تھا؟ نہیں تھا۔ وہ خارجی تھا، لیکن تھا تو مسلمانوں کی صف میں۔
کس لیے کیا میں اس پر نہیں جاتا، کیوں کیا میں اس پر بھی نہیں جاتا، کس کے مہر کے لیے کیا، کس کے کہنے پہ کیا، کس کے عشق پہ کیا، وہ چھوڑے ساری باتوں کو. میرا مدعا یہ ہے کہ وہ عبد الرحمان وہ بھی تھا جس نے عمر پاک پر خنجر چلایا، اس کا نام بھی فیروز تھا. کہاں جا رہے ہیں آپ کہ جس نے داڑھی رکھ لی ہے، جس نے جبہ پہن لیا، یا جس نے جناب والا قرآن پڑھنا سیکھ لیا. اسلام صرف اسی کا نام نہیں ہے، اسلام پیغمبر انسانیت کے عشق کا نام ہے. اسلام مصطفیٰ کے صحابہ کی تعظیم کرنے اور اہل بیت اطہار کی مودت میں ڈوب جانے کا نام ہے. بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ فجر کا وقت ہے، اس خبیث کو نماز کی نہیں پڑی ہے، بلکہ مسلمانوں کے امیر مولائے کائنات کو قتل کرنے کی پڑی. اس نے زہر میں بجھایا اپنے خنجر کو اور چھپایا. مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نکلے، اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلے، اور مسجد کے اندر جیسے ہی قدم رکھا، آج کی تاریخ میں تقریباً وہ حصہ مسجد کے داخل میں آ گیا. ابھی جو بتایا جاتا ہے کہ وہ یہاں خنجر لگا تھا، اب وہ محراب کا حصہ. مسجد بہت بڑی ہے کوفہ میں. اب مگر خدا کی شان دیکھیے، کوفہ اس وقت دارالخلافت تھا. آج کوفہ ویران سا لگتا ہے اور نجف آباد لگتا ہے. حالانکہ دوری ہے، بات دور نہ چلی جائے تیزی کے ساتھ. اور یہ ہوتا ہے، ہارون رشید کے زمانے میں حضرت موسیٰ کاظم کو قبرستان میں بھی نہیں دفنایا گیا تھا، وہ جنگل میں جا کے دفنایا. بڑی معذرت کے ساتھ کبھی کبھی جذباتی ہو جاتا ہوں اور دامن احتیاط چھوٹ جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہو جانا بھی چاہیے. جنگل میں دفنایا گیا تھا امام موسیٰ کاظم کو. جیل میں رکھنے کے بعد جب انتقال ہوا، شہادت ہوئی، تو جنگل میں. آج وہی جگہ باب المراد اور جنگل آباد ہے، اور گورنر کے محل کا پتہ نہیں کہ گورنر گیا. بات دور نہ چلی جائے، باتیں بہت ساری ہیں کرنے کے لیے. اور سرکار مولا مرتضی تشریف لائے، مسجد کے اندر داخل ہوئے تو عبد الرحمن ابن ملجم نے خنجر چھپایا ہوا تھا، جلدی سے نکالا اور تیزی کے ساتھ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے پہ مارا. تو آپ کی پیشانی سے آپ کی کنپٹی تک پورا زہر سے بھرے ہوئے خنجر کا زخم لگ گیا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. سرکار مولا علی کو جیسے ہی زخم لگا، آ او وا با نہیں کہا، فوراً زبان سے نکلا فزت برب الکعبہ یا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے پروردگار کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کامیاب ہو گیا. پتا چلا کہ شہادت کی تمنا تو لیے ہوئے ہی مسجد کی طرف آ رہے. اسی لیے فرمایا خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا. چونکہ کوئی ایسا دشمن تھا نہیں جو میدان میں مولا علی کو زیر کر سکے، اسی لیے اس قاتل نے بھی چھپ کر وار کیا. اور پھر وہ چیخ کر کہتا تھا اگر زخم اچھا بھی ہو گیا نا تو بھی زہر کی وجہ سے تم بچو گے نہیں. اور ادھر سے مولا علی کہتے تھے حسن اس کے ساتھ کچھ سختی مت کرنا، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو اس کو معاف کر دینا. اللہ اکبر. ادھر سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو زخم لگایا ہے، آپ زندہ نہیں بچو گے. ادھر سے مولا علی فرماتے ہیں حسن اس کو ٹھنڈا پانی پلانا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے، اب بھی زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے. ذرا مولا مشکل کشا کا صبر اور ضبط تو دیکھیے. زخم لگا ہے اور قاتل کے ساتھ اس نے سلوک کا فرمان جاری کر رہے ہیں. فجر کے وقت یہ مسجد میں آپ کو زخم لگا، اور پھر 2 دن کے بعد 19 تاریخ کو بروایت دیگر 17 تاریخ کو آپ کو زخم لگا، اور 21 رمضان المبارک کو سرکار مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ولایت کا یہ سورج روپوش ہوا. اس کی شان اور اس کی نورانیت کا معاملہ یہ ہے کہ تب سے لے کر اب تک اور اس سے پہلے بھی ان کے فیضان کی تقسیم جاری تھی اور جاری ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گی. مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت
ہمہ جہش شخصیت ہے، ہمیں ان کی تقوی شعاری، ان کی پرہیزگاری، ان کے ترک دنیا سے کچھ سیکھنا ہے کہ انہوں نے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کبھی منہ نہیں کیا دنیا داری کی طرف، کبھی منہ نہیں کیا دولت کی طرف۔ حالانکہ علی وہ تھے، اشارہ کرتے تو عیسائی قدموں میں سونوں کو بچھا دیتے، سونے بچھا دیتے، اشارہ کرتے تو کیا کچھ نہیں ہوتا۔ چھوڑیے نہ عیسائیوں کو جن کی شانیں یہ تھیں، جن کے بیٹوں نے سوکھے پیڑوں کو کھجور والا کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر امام حسن کے ساتھ تھے، اور سرکار امام حسن نے دیکھا کہ جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر بھوکے ہیں، تو سرکار امام حسن نے کچھ پڑھا اور پھر پیڑ پر پھل آئے اور کھجوریں پک گئیں اور پک کے گر بھی گئیں اور ابن زبیر نے کھا بھی لی۔ جب بیٹا سوکھے پیڑ سے کھجور نکلوا سکتا ہے تو باپ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ جن کے بیٹے صدیوں بعد آنے کے بعد کھائی ہوئی مرغی زندہ کر سکتے ہیں، اس عبد القادر کا کوئی جواب نہیں ہے، تو ان کے دادا مولا علی کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا وہ کیا سمجھے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث۔ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ حیدر کو بھلا خاک سمجھ پائے گی دنیا، دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا۔ اللہ پاک ان کی ولایت کی خیرات ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے، ان کی شجاعت، ان کی تقوی شعاری اور پرہیزگاری کی خیرات ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ یہ مقدس ساعتیں چل رہی ہیں، اللہ پاک ان تقدس والی ساعتوں میں ہماری، آپ کی، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرمائے۔ جو کچھ جرم، پاپ، گناہ ہم سے اور آپ سے بتقاضائے بشری ہو گئے ہیں، اللہ پاک سلطان الطارقین کے صدقے، مولائے کائنات کے صدقے معاف فرمائے، اور سب کی محنتوں کو شرف اجابت و قبولیت عطا فرمائے۔ آمین بحق طٰ و یاسین۔ استغفر اللہ لی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔